نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، اللہ اکبر، پھر قرآن کریم کا مزاج دیکھو، فرمایا فَإِن فَعَلْتَ اس وقت ہو جاؤ گے تم، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ظالمین میں سے بن جاؤ گے، راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، درمیانی 11ویں، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بدعت نکالتے ہیں، قصور تمہارا ہے۔ اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے 2-2 4-4 روپے مار آؤ، ایمان سے نہ یہ تمہیں 11ویں بتائیں نہ یہ 18ویں بتائیں۔ السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں آپ کے سامنے قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک خوبصورت بیان 11ویں شریف کے بارے میں، 11ویں شریف کی حقیقت بیان کیے، تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے، انک انت علام الغیوب، غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا، شام کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جان سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا، تو اپنا عقیدہ بتا، آپ اپنا مذہب بتائیں، آپ اپنا مسلک بتائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں۔ تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں، میرا اسی کی طرف دھیان ہے، اسی کی طرف توجہ ہے، اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو، سنا کرو یا لڑائی کرو، میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو، میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2-2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں، پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا۔ میں ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں، پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا۔ یہ سر کر سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نفع اسی کی طرف سے ہے، نقصان اسی کی طرف سے ہوگا۔ اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرو تو آپ سمجھیں گے مشکل سے، قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا کام پڑا ہے، اصل مقصد ہے بہو کو کہنا، لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوکری کھڑی ہو جا، دیر ہوگی، شرم نہیں آتی، اب تک پڑی ہے، جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے، برا نہیں ماننے کی، اصل میں کہنا بہو کو ہے، سنانا لڑکی کو ہے، اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کروانا کالی قبیلے والے کی زبان سے ہے۔ لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے، ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے، منہ کھڑی ہو کر روٹی برتن مانج لے، کپڑے دھو لے، بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی، یہ تو جھاڑو دے لے، وہ کر
अल्लाह फरमाते हैं भैंस का चमड़ा काला, खाती है सब सावा चारा, और इधर गोबर है और उधर रक्ता खून है, बीच में से सफेद खालिसन साफ सुथरा दूध तो निकाल लूं मैं, पैदा करूं मैं, और जब तेरे हाथ में आ जाए कि तवे न प्यार खाया 11वीं का खीर बने रखना। ये मैंने पैदा किया एक एक कतरा दूध का, एक एक कतरा खालिसन। लोगों ने यह समझा पानी मिला हुआ नहीं होगा। ये जो लफ्ज खालिस है कुरान करीम में, इसके लोगों ने यह समझा होगा कि खालिस होगा बगैर पानी का। नहीं, ये बात नहीं, बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हैं पानी से भी पाक है, खालिसन। मेरे नाम के सिवा इस दूध का एक कतरा पैदा करने वाला कोई नहीं। खालिसन एक बूंद दूध की मेरे सिवा कोई नहीं बना सकता। इसलिए फरमाया वही हम सस्कल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सूरत यूनुस का आखिरी रुकू है, 11वां सिपारा है। देखा 11वीं का सबूत 11वें सिपारे में। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा जी 11वीं का कुछ सबूत भी है? आके हाँ। मैं कहा कितने? अगर 11वां सिपारा नहीं खड़ा कुरान में। मैं कहा है, अकबर की 11वीं साबित की गई। 11वां सिपारा आगे नहीं बता है, अकबर की गई। अंदाजा लगा क्या किससे है ये। अल्लाह पाक हमारी रगों से बड़ा वाकिफ है, जानता है ना आदमियों की कमजोरियों को, और खुद उसने जो बनाया। फरमाया कि अच्छा जी ये बातें उस वक्त तक की हैं जब आदमी सुखिया हो, जब परेशानी में होता है, जब चक्कर में फंसता है, मत मारी जाती है, अकल काम नहीं करती, फिर वो इस किस्म का काम कर बैठता है। अल्लाह पाक ने फरमाया वही हम सस्कल्लाह पहुंचाना चाहे तो मेरे हुक्म के सिवा पहुंच नहीं सकती। अल्लाह ने सारे वाक़यात कुरान करीम में समझा दिए। अब आम मुसलमान अगर कुरान की तरफ तवज्जो ना दे, तुम्हें अखबार पढ़ना आता है, तुम्हें रिसाले पढ़ने आते हैं, तुम्हें डाइजेस्ट पढ़ने आते हैं, तुम्हें नावल पढ़ने आते हैं, तुम्हें किताबें पढ़नी आती हैं, अगर तुम्हें नहीं आता तो खुदा का कुरान समझना नहीं आता। कभी कोई अब बाप अपने बेटे को इसलिए से नहीं पढ़ाता मेरा बेटा पढ़ेगा, कुरान का तर्जुमा सीखेगा, मैं तो अनपढ़ रह गया, मुझे भी सुनाया करेगा, मेरी अपनी अम्मा को भी सुनाया करेगा, इसलिए से कौन पढ़ाता है? नीयत बात पहले होती है, बाद में आगे हम लोग चलते हैं। कुरान से दुश्मनी इस दुनिया में, इस मुल्क में, हिंदुस्तान में सबसे पहला तर्जुमा कुरान करीम का मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। कुरान का तर्जुमा कर दिया फारसी में। वो जमाना फारसी का था, लोग अमूमन फारसी बोला करते थे। दिल्ली में, आगरे में, मेरठ में दफ्तरी जुबान, सरकारी जुबान फारसी थी। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम का तर्जुमा
گدی نشین تھے، سب کو آگ لگ گئی۔ اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ چنانچہ سارے پیر فقیر اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس دلی گئے، احتجاج کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارا نہیں کرنے کے۔ کیا بات جی؟ فقیر ہو، درویش ہو، کلندر ہو، پیر ہو، مولوی ہو، کیسے آئے ہو؟ توبہ 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 توبہ، قرآن کی بے ادبی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ ترجمہ لکھا ہوا تھا نا یہ برابر میں، انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں است پست لکھ دیا، وہ فارسی زبان لکھی نا حضرت نے ترجمے میں۔ توبہ توبہ، قرآن کی بے ادبی، ملاوٹ کر دی قرآن میں۔ اور اندر کا چور بتایا نہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتنے کون آئے گا؟ بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا، مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا، دلی بلایا، اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھونک ماری آیا بادشاہ کے، کہنے لگا پکا وہابی ہے، وہ وہابی ہو گیا ہے۔ اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے، آپ کو بھی سنا دوں لطیفے کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، یہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی، جیسے ساری دنیا میں تھی اور ہے۔ مولوی صاحب جو تھا امام مسجد، وہ سودا ادھار خریدا کرتا تھا، سبھی ادھار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے۔ ایک دن بنیے نے ذرا گرم ہو کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ جی وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے، پہنچاتے نہیں ہو، کمال ہے تمہاری، لے لے کے کھا جا رہے ہیں اور دیتے نہیں ہو۔ مولوی صاحب ناراض ہو گیا، جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے، میں نے تحقیق کی ہے یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے۔ اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا ماننا ہی تھا، سارے چھوڑ گئے۔ بنیا صبح بیٹھے، شام کو تھپڑ میں سے یوں ہی خالی اٹھ جائے، بڑا حیران ہے کیا ہوا، یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بک گیا کبھی تھوڑا، یہ جھگڑا کیسے لگ گیا، کوئی نہیں آتا، بالکل بند۔ دو چار دن کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس لیے سودا لینے کوئی نہیں آتا۔ بنیا بولنا ہو دیکھو کہاں ماری مولوی نے، اس نے سوچا چلو مولوی والے پیسے رہ جائیں گے، آئندہ کاروبار تو کرنا ہے۔ گیا اور جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا وہ پچھلے بھی معاف کر دیے اور اگلا جو بھی لیا کرو میں پیسے نہیں مانگنے کا۔ بس اگلے جمعے کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا فلانے بنیے سے سودا خریدا کرو، اس نے وہابی پڑے سے توبہ کر لی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سرتاج الاولیاء، بادشاہ کے کان میں ایک پیر کہہ آیا کہ وہ وہابی ہے۔ اچھا دیکھ لوں گا میں، بلایا مجدد صاحب کو، تو کسی نے کہہ دیا تجھے سجدہ نہیں کرنے کا، وہ بادشاہوں کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے، تجھے سجدہ نہیں وہ کرنے کا۔ تو اس نے کیا کیا، بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک موری بنوائی، ایک دری بنوائی، جس میں سے آدمی جھک کے گزرے تو گزرے ورنہ گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا چلو مولوی ہے وہ اکڑا ہوا، سجدہ تو کرے گا نہیں، باقی میری عزت تو ہوگی، اس میں سے تو جھکے گا نا، دری میں سے تو، اس دروازے میں سے تو جھک کے آئے گا، کم سے کم لوگ دیکھ تو لیں گے بادشاہ کے سامنے مولوی بھی، شیخ احمد فاروقی، مجدد صاحب بھی جھک رہے ہیں۔ لیکن ان اللہ والوں کی عقل کو بات
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو صحیح صحیح سنائے گا، کون سامنے پیش کرے؟ ایک بات تو یاد کرنے کے قابل ہے، اللہ اکبر، نبی کا آخری وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے بتاؤ، قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے سارے باوضو بیٹھے ہو، مرد عورت وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، آخری وقت ہو، بالکل آخری وقت ہو، یقین ہو جائے دل کو کسی طرح سے بھی کہ میرا آخری وقت ہے، پھر آدمی ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اچھے سے اچھی لگے آخرت کے اعتبار سے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یعنی جو کام اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے آخر میں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، مانگنے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دینے والا خدا ہے۔ آخری وقت میں کیا مانگا؟ اولاد نہ مانگی، کھانا نہ مانگا، کپڑا نہ مانگا، اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا، گھر والیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، بیٹیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسن کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسین کے لیے کچھ نہ مانگا، تمام گھر والوں کے لیے کچھ نہ مانگا، اور فرمایا اللہم او میرے رب لا تجعل قبری، اور میرے معبود میری قبر کو سجدہ گانا بنانا۔ دعا ہے امام الانبیاء، یہ جو جالیوں کے پاس کوڑا لیے کھڑے ہیں یہ کالی کملی والے کی دعا ہے، دعا۔ انہوں نے تو کہتے ہی رہنا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لینے دے، ایک لگتا پٹخارا ہو گیا۔ وہ 400 بندے کٹھے ہوئے مدینے پاک کا سمبلاد کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے پھڑ کے ٹھوک دیتے جیل وچ، مگر تسی اتنے مدینے پاک امام الانبیاء دا روزہ اتنے ہوئے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک اتنے ہوئے، حضور دے 10,000 جرنیل اتنے ستے پے ہومن، حضور دی 4 بیٹیاں اتنے ہومن، حضور دی 2 گھر والیاں اتنے ہومن، حضور دی 6 پھوپھیاں اتنے ہومن، اور جتنے خالی جیسے جرنیل سوئے ہوئے ہو وہاں تو بیٹھ کر میلاد کرنے لگا، بغیر انڈے لاہور کی پولیس نے دی۔ احتجاج کرو جی، اللہ کا دربار ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر مکے مدینے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا۔ تو دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنائیو، ہاں، اور بلکہ یہ تو اللہ میاں سے دعا مانگی، دوسری حدیث یاد آئی، غلط بات نہیں، قبر میں آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے، اللہ سب کو معاف فرمائے، یہ تو اللہ سے دعا مانگی، امت کو کیا فرمایا، امت کو کیا دیا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ خدا کی پھٹکار پڑی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا، اس لیے ان پہ لعنت آئی۔ امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی، گویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی، سجدے کے قابل وہ ہے، نظر نیاز کے قابل وہ ہے، ایک کا ہو کے جی، ایک کا ہو کے مر، چوکھٹ اس کی، سر تیرا، در تیرا، سر میرا، حکم تیرا، اعمال میرے، یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات بننی۔ ابھی یہ کیسٹ جب بازار میں چلے گی یا یہاں سے سن کر جاؤ گے تو کئی لوگ کہیں گے قاری حنیف قبروں میں فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہا تھا، کیوں؟ ان پر کوئی الزام نہیں، جو غلط بات کہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ہم صحیح بات بھی کہیں پھر بھی اوپر کچھ نہ کچھ فتویٰ لگے بغیر رہتا نہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ لوگ جی دیکھو قبروں میں ایڈا ظلم، خدا کا قہر آ گیا ہوتا، فاتحہ کو لوگ آ کے منع کر پہ گئے، ہٹ کر پہ گئے،
مرتبہ قبرستان جایا کر، اور تو جاتا ہے وہاں دربار میں پیر کے اور ماں قبر میں جل رہی ہے، اس ماں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کر، اور پیر کی جگہ بھی اگر تو جا کے فاتحہ پڑھے تو ثواب ہے، میں منع نہیں کرتا، میں خود امید کرتے ہیں آپ نے قاری حنیف ملتانی صاحب کا 11ویں شریف کے بارے میں بیان سن لیا ہوگا۔ 11ویں شریف کی حقیقت آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اہمیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا ایک روایت ہے، ایک بدعت ہے۔ تو جو لوگ ہمارے چینل اعلان حق ٹیم پر نئے ہیں اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے مغفرت اور بلند درجات کے لیے لازمی دعا کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی